أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں عباد الرحمن کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا۔ عباد الرحمن کی میرے اللہ نے ایک صفت تو یہ بیان فرمائی کہ ان کے اندر عبدیت ہوتی ہے، جو کام بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کے اندر صفت رحمت غالب ہوتی ہے، اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ عباد الرحمن زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ عباد الرحمن اپنے اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو صبح کے وقت وہ اکڑتے نہیں، تکبر نہیں پایا جاتا، بلکہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ اور ایک صفت میرے اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات وہ تھی جو کرنے والی تھی کہ وہ کرتے ہیں۔ ابھی خطبے کے اندر جو چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چند کام وہ ہیں جو عباد الرحمن بالکل نہیں کرتے۔ نہ کرنے والے جو کام ہیں وہ چار ہیں جو آج کی مجلس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ ایک تو عباد الرحمن شرک نہیں کرتے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے یدعون کا دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا نہ کسی کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو کام نہیں کرتے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا بدکاری نہیں کرتے۔ اور چوتھا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر ہمارے اندر شرک نہیں پایا جاتا، ہم کسی انسان کو قتل نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے، زنا بدکاری کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، تو عباد الرحمن کے اندر ہمارا شمار ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایسا عمل ہے جس کو ہم نہ کرنے کی بجائے کرتے ہیں تو پھر ہمارا شمار عباد الرحمن کے اندر نہیں ہوگا۔
اگر عباد الرحمان کے اندر شامل ہونا ہے تو شرک سے اجتناب کرنا پڑے گا، انسانیت کا احترام کرنا ہوگا، دوسروں کی عزتوں کا خیال رکھنا ہوگا اور سچ کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ رچنا میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو بھی گناہ لے کے آئے گا میں اس گناہ کو معاف کر دوں گا۔ جو شرک والا گناہ لے کے آئے گا میں رب شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ میرے اللہ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العباد، کسی بھی حوالے سے شرک کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہوں اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیتا ہوں۔ شرک کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک شرک فی الذات، نمبر دو شرک فی الصفات، نمبر تین شرک فی العبادات۔ شرک فی الذات کا معنی کہ وہ کئی خداؤں کا قائل ہو، اللہ کو بھی مانتا ہو، اللہ کے سوا اوروں کو بھی مانتا ہو، جیسے یہودیوں نے کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، عزیر کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے، انہوں نے یہ عزیر کو خدا بنا لیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ عیسیٰ کیا ہے؟ خدا ہے۔ شرک کی دوسری قسم شرک فی الصفات، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ بندہ اللہ کو ایک ہی مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کی جو صفات ہے، رزاق کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ بھی رزاق اور یہ قبروں والے بھی رزاق۔ اولاد دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، کہتے ہیں اللہ بھی اولاد دیتا ہے اور یہ پیر فقیر بھی اولاد دیتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں، بزرگوں سے دعا مانگنا، پیروں سے دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا چاہے تو دعا کر سکتے ہیں، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ شرک کی تیسری قسم شرک فی العبادات، وہ عبادات کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں بتوں کی عبادت کر کے شرک کرتا ہے۔ یہ جو شرک کی تین قسمیں، ان میں سے کوئی انسان مبتلا ہو گیا وہ شرک کا ارتکاب کرنے والا بن گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ اونچی آواز سے بولے، خاص کر جو والد ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں تو اے میرے بیٹے کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں والد سے درخواست کروں گا جن کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے ہیں، وہ اپنے بیٹے کا نام لے کر پکار سکتے ہیں، اس کے متبادل نام بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے کہ جب والد اپنے بیٹے کو بلائے تو یوں کہہ کے پکارے، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اگر اللہ نے اولاد کی محبت والد کے دل میں ڈالی ہے تو وہ یوں کہے، اے میرے پیارے بیٹے۔ اب جو والد اپنے بیٹے کو اس طریقے سے محبت دے، اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے تو بچے کے دل میں والد کی محبت کتنی آئے گی۔ مجھے رات ایک دوست بتانے لگے کہ حضرت میں جلدی اعتکاف کر کے چلا جاؤں گا، تو میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے صرف عید کے موقع پہ ابو سے گلے ملنے کی توفیق ملتی ہے، اس کے سوا ابو مجھ سے گلے نہیں ملتے۔ میری چاہت یہ کہ عید کی نماز ابو کے ساتھ پڑھوں تاکہ عید کی نماز کے فوراً بعد ابو سے گلے ملنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اگر والدین اپنی اولادوں کو محبت نہیں دیں گے تو پھر اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، آج کے دور کے اندر جب بھی ہم کہیں پروگرام پہ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ماں باپ کے حقوق بیان کریں، کوئی ایک بھی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اولاد کے حقوق بیان کریں۔ جس طرح اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق ماں باپ کے اوپر بھی عائد ہوتے ہیں۔ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے جب بچہ دنیا کے اندر آئے تو اس بچے کے کان میں آذان دی جائے، بچے کو گھٹی دی جائے۔ جب بچہ دنیا کے اندر آئے
تو اس بچے کا اسلامی نام رکھا جائے، جب بچہ دنیا کے اندر آئے تو اس بچے کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے، اس بچے کو ادب سکھایا جائے، بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ جو والد اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں پھر اللہ اولاد کے دل میں ڈالتے ہیں، وہ بھی اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام، میرا اس کے اوپر مستقل بیان ہے لیکن اس وقت بیان ہو نہیں سکتا کہ اولاد کے ماں باپ کے اوپر حقوق کیا ہوتے ہیں۔ نیٹ کے اوپر وہ بیان شاید پڑا ہوگا تو وہاں سے بیان سماعت کیا جا سکتا ہے کہ اولاد نے کن کن حقوق کو ادا کرنا ہے۔ تو لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ رب العزت کو والد کی اولاد کے حق میں نصیحت اتنی پسند آئی، اللہ نے اس بول اور گفتگو کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا یہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، گناہ ہے۔ جب کوئی شرک کرتے ہیں رب ذوالجلال بھی جلال میں آ جاتے ہیں، رب بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ شرک سے اجتناب کریں۔ شرک کے اوپر، توحید کے اوپر صبح بھی بات ہوئی ہے اور قاری صاحب نے بھی بات کی تھی۔ دوسرا عمل جو وہ نہیں کرتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی انسان کو قتل نہیں کرتے، ہاں جہاں پہ حق آتا ہے تو حق کے ساتھ پھر قتل کیا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کا خون کسی کے لیے حلال نہیں ہے سوائے تین بندوں کے۔ ایک وہ بندہ جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ نمبر دو، جو شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی عورت کے ساتھ زنا کرے، بدکاری کرے، اسے سنسار کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا، کوئی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو قصاص اور بدلے کے اندر اسے قتل کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ ان تین صورتوں کے اندر قتل کرنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ میں تمام احباب سے درخواست کروں گا، ہمارے نوجوان بچے جب غصے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں میں اس کا کام تمام کروں گا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے اس کا راستے سے اس کو صاف کرنا ہے۔ پھر نوجوان کبھی دوستوں سے بات کرتا ہے، گنڈوں سے بات کرتا ہے یا اسلحہ لے کے آتا ہے، اس کے سینے کے اندر گولیاں اتار کے کہتا ہے میں نے اس بندے کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اس نے میرے ایک امتی کو قتل کر دیا، اس نے میرے امتی کے سینے میں جس کے اندر قرآن پایا جاتا ہے، ایمان پایا جاتا ہے، اس کے اندر گولیاں اتار کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ شریعت مطالعہ ہرگز قتل کی اجازت نہیں دیتے۔ میں ان حضرات سے درخواست کروں گا جن کو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے اندر لائسنس والا اسلحہ بھی نہ رکھے، کیونکہ جب غصہ آتا ہے پھر غصے کے اندر ایک بندہ قتل نہیں ہوتا، پوری فیملی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ انسان غصے میں آتا ہے تو جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہوتے سب کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی زندگی کو بچایا، جس نے ایک انسان کو زندگی دی، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچایا۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا۔ سب سے پہلے جو قتل کیا تھا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا تھا، جس نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب بھائی نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو چھوٹا بھائی کہنے لگا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ آپ قتل کے ارادے سے ہاتھ بڑھائیں گے، میں آپ کی طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر اللہ کا خوف پایا جاتا ہے۔ لیکن اس نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے بھائی کو قتل کر دیا، ایک انسانیت کا قتل کیا، ایک انسان کو ختم کیا۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے قیامت تک کے لیے جتنے انسان قتل ہوتے رہیں گے ان سب کا گناہ آدم علیہ السلام کے قاتل بیٹے کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ ایک انسان کو زندگی دی جائے تو پوری انسانیت کو بچانے والا بن جاتا ہے۔
بلکہ شریعت مطہرہ تو اتنا بھی پسند نہیں کرتی کہ کسی کی طرف چھری یا چاقو کے ذریعے اشارہ کیا جائے۔ آپ سے کوئی بندہ چاقو مانگتا ہے، چھری مانگتے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں پکڑانے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس چھری کا چاقو کا دستہ ہاتھ میں پکڑ لیں، اس کی نوک مانگنے والے کی طرف کر دی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے نوک اپنے ہاتھ میں رکھیں اور دستہ مانگنے والے کی طرف کر دیا جائے۔ یہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ شریعت مطالعہ کہتی ہے کہ جب تم سے کوئی چھری مانگے، چاقو مانگے، لوہے والی چیز مانگے، نوک والی چیز مانگے، تو نوک کو اپنی انگلیوں کے اندر پکڑ لو اور دستہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف کرو۔ جو شریعت مطالعہ اتنا بھی پسند نہیں کرتی، وہ کسی مسلمان کے خون بہانے کو پسند کرتی ہے، کسی مسلمان کے قتل کرنے کو پسند کرتی ہے، ہرگز پسند نہیں کرتی۔ یہ قتل کرنا، کسی مسلمان کا خون بہانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے اللہ نے 5ویں پارے کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کرے گا میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ فرماتے ہیں قاتل کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اور اللہ نے قاتل بندے کے لیے جہنم کے اندر عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو قاتل ہوتا ہے کیا وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے؟ 302 کا مقدمہ ہوتا ہے، عدالتوں کے اندر کیس چلتا ہے، ایک وقت وہ آتے کہ اسے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو قاتل ہوتا ہے کیا اس کی وجہ سے گھر والوں کو سکون ملتا ہے؟ کیا گھر والے رات سکون کی زندگی گزارتے ہیں؟ ماں اپنی جگہ پریشان، بیوی اپنی جگہ پریشان۔ اگر یہ گرفتار نہ ہو تو باپ کو پکڑ کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا ہے، بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہاتھ کبھی کسی مسلمان کے اوپر نہ اٹھائے، اس ہاتھ کو کنٹرول میں رکھا کرے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کسی مسلمان کو ایذا تو نہیں پہنچائیں گے، تکلیف تو نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے عباد الرحمن ایک صفت یہ بیان فرمائی ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ کیا نہیں کرتے؟ سارے بولے سارے۔ وہ زنا نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، وہ کسی عورت کی عزت کو خراب نہیں کرتے، وہ بے حیائی کے کام نہیں کرتے، وہ فحاشی کے کام نہیں کرتے، عریانی کے کام نہیں کرتے، کسی کی عزت کو خراب نہیں کرتے، کسی کی عزت کو تار تار نہیں کرتے۔ جس کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ عورتوں کی عزتوں کو خراب نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا عباد الرحمن میرے نیک بندوں کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ اگر کسی نوجوان کی سوچ گندی ہو جائے، اس کے خیالات جذبات گندے ہو جائیں، جہاں وہ اپنی کزنوں کی عزتوں کو خراب کرتا ہے، وہ نامحرم عورتوں کی عزتوں کو خراب کرتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب یہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو ماں اور بہن کے اوپر اس کی شہوت بڑی گندی نگاہیں پڑ رہی ہوتی ہے۔ اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے۔ شریعت مطالعہ ہرگز زنا کی اجازت نہیں دیتے۔ میرے اللہ نے تو یہاں تک فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ جو چیزیں آپ کو زنا تک پہنچانے والی ہیں ان کا بھی ارتکاب نہ کرو۔ اگر تم نے ان چیزوں کا اہتمام کر لیا جو تمہیں زنا تک پہنچانے والی ہے، پھر تم زنا کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ زنا کی طرف سب سے پہلی چیز جو پہنچانے والی ہے وہ ہے نامحرم لڑکیوں کو دیکھنا۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آگے کیا ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، نگاہوں کا جھکانا اور اپنی عزت ناموس شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں، نگاہوں کو جھکانا، عزت ناموس کی حفاظت۔ اللہ نے دونوں کو اکٹھے ذکر کیا، یہ اکٹھے ہیں، لیکن کب اکٹھے ہوں گے؟ جب نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو عزت ناموس کی حفاظت کرنا آسان ہوگا۔ جس نے نگاہوں کو بے لگام بے قابو چھوڑ دیا پھر عزت ناموس کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہی عزت ناموس غلط جگہ پہ استعمال ہوتی ہے،
اس جگہ پہ استعمال ہوتی ہے جہاں اللہ نے منع کیا ہے۔ اور یہی وجہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا، نوجوانوں کو تعلیم دی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان، جو بندہ مجھے دو اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور نے کوئی لمبی چوڑی تقریر ارشاد نہیں فرمائی، آپ نے 10 باتیں بیان نہیں فرمائی، کوئی 3-4 باتیں بیان نہیں فرمائی۔ میرے پیغمبر نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہے، جو 2 اعضاء کو صحیح استعمال کرے گا میں محمد اسے جنت میں خود گھر لے کے دوں گا۔ یا رسول اللہ، وہ 2 اعضاء کون سے ہیں؟ میرا یہ نوجوان، یہ اعتکاف کرنے والے چاہتے ہیں ان 2 اعضاء کے بارے میں پتہ چلے، ہم اپنی زندگی کے اندر حفاظت کریں تاکہ آپ کے ہاتھوں جنت کا ٹکٹ مل جائے، آپ کے ہاتھوں جنت کی چابی مل جائے، آپ جنت کے اندر پلاٹ دینے والے بن جائے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، ایک تو وہ عضو جو انسان کے 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، اور دوسرا وہ عضو جو انسان کی 2 رانوں کے درمیان ہے، اپنی عزت ناموس کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، جو جوانی کی حفاظت کرے گا، جسم کو غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرے گا، رب کی نافرمانی کے اندر استعمال نہیں کرے گا، میں محمد جنت کے اندر اسے گھر لے کے دوں گا۔ صرف عزت ناموس کی حفاظت کی بدولت حضور کے ہاتھوں جنت کی ٹکٹ، جنت کی چابی نصیب ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو زنا تک پہنچاتی وہ ہے نامحرم لڑکیوں کی طرف دیکھنا، بازار کے اندر چلتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھنا، سفر کرتے ہوئے بس کے اندر، جہاز کے اندر لڑکیوں کو دیکھنا، موبائل کی سکرین پہ لڑکیوں کو دیکھنا، اخبارات کے اندر لڑکیوں کو دیکھنا، بڑے بڑے پینا فلیکس پہ سنسلک شیمپو کی تصویر کے ساتھ لڑکی کی تصویر ہوتی ہے تو اس کو دیکھنا، زمین پہ پڑے ہوئے ویپر کے اوپر، شاپر کے اوپر لڑکی کی تصویر کو دیکھنا، چلتے ہوئے کسی لڑکی کے اوپر نگاہ ڈالنا، موٹر سائیکل پہ خواتین جا رہی ہیں تو ان کی طرف شکاری کتوں کی طرح دیکھنا، رکشے پہ خواتین جا رہے تو نظر ڈالنا کہ کیسی خاتون ہے تو کیسی ہے تو ان کی طرف دیکھنا۔ یہ جو خواتین کو، لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہے، لڑکیوں کی طرف دیکھنے کی وجہ سے پھر زنا کے اندر مبتلا ہونا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ میرے پاس آج سے چند سال پہلے ایک نوجوان آیا تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ معمولات کی پابندی کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں ہوتی۔ میں نے کہا مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں اور اس کا 5واں سال چل رہا تھا، میں نے کہا آپ کے لیے معمولات کی پابندی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ عصر کی نماز کے بعد سیر کے لیے جاتے ہیں یا کچھ دیر بیٹھ کر ذکر کر لیا کریں۔ مجھے وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد ایک ہوٹل پہ جا کے اخبار کا مطالعہ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ نے کوئی الیکشن کے اندر حصہ لینا ہے یا آپ لوگوں کی ضروریات آپ سے وابستہ ہیں یا آپ نے جو معلومات لینی ہوتی تو لوگوں کو بتانی ہوتی؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے پھر اخبار کا مطالعہ کیوں کرتے ہو؟ ہمارے تصوف و سلوک کے اندر جو طریقت کے آداب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ سالکین طریقت اخبارات کا مطالعہ نہ کریں، سالکین طریقت اخبارات کو نہ پڑھیں۔ یہ طریقت کا ایک ادب ہے، جو اخبارات کو پڑھے گا تو اس کے دل و دماغ کے اندر مختلف باتیں آئیں گی، آج یہ ہوا تو کل پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ کل کے بارے میں پھر اخبار اٹھا کے مطالعہ کرے گا۔ مجھے وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت میں خبریں تو نہیں پڑھتا، میں صرف اس اخبار کے اندر ایک صفحہ ہوتا ہے شوبز کا، صرف اس کو پڑھتا ہوں۔ مجھے چونکہ اس کا علم نہیں تھا، میں نے کہا وہ کیا ہوتی؟ کہتے جو گانے، فلمیں، ڈرامے کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کہ نئی فلم کب ریلیز ہوگی، کون سے اداکار نے کوئی کام کیا، کوئی اداکار نئے ملبوسات کے اندر نظر آتی ہے، نیا پیس ہوتا ہے، بس اس کو میں دیکھتا ہوں، اسی کے اندر عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک میرا وقت گزر جاتا ہے۔ اب جو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، وہ اپنی نگاہوں کی تصویر کے ذریعے گندہ کر لے، ناپاک کر لے کہ اسے عبادات کی لذت ملے گی، پڑھائی کے اندر دل لگے گا، نیک اعمال میں دل لگے گا، نہیں لگتا۔ اچھا، وہی نوجوان جس کو میں نے منع کیا کہ آپ اخبار کا مطالعہ نہ کیا کریں، میرے پاس 3-4 مہینے کے بعد پھر آ گیا۔ میں اسی دفتر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، میرے سامنے اس نے ایک تصویر رکھ دی، لڑکی کی تصویر۔ تو میں نے کہا یہ کیا؟
کہنے لگا حضرت آپ نے اخبار سے منع کیا، اب میں نے کس لڑکی کے ساتھ تعلق بنایا، اب یہ وہ لڑکی ہے، آپ اس کی طرف دیکھ کے دعا کریں کہ اس کے ساتھ جلدی شادی ہو جائے۔ میں نے کہا استغفر اللہ۔ کہتے آپ اس کو دیکھیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ اب یہ حال ہمارا پیروں کا حال تو یہ بن چکا ہے۔ اب جو لڑکی کی تصویر اپنے پاس رکھے اور جو اس کی محبت کے اندر قید ہو چکا ہے، اس کی محبت کے اندر پھنس چکا ہے، اس نوجوان کی زندگی کے اندر کیا خوشی، کیا سکون، کیا کچھ ہوگا۔ مجھے ایک ساتھی بتانے لگے اعتکاف کے اندر تشریف لائے ہوئے ہیں کہ حضرت جب میں اعتکاف پہ آ رہا تھا تو اس سے پہلے ایک لڑکی کے ساتھ میرا تعلق تھا، اس کے بغیر نہ دن گزرتا تھا نہ رات گزرتی تھی، اس کی محبت کے اندر راتوں کو آہیں بھرتا تھا، جب تک اس سے بات چیت نہ ہوتی اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی، کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، روٹی کے نوالے کے اندر اس کی تصویر، پانی کے اندر اس کی تصویر، ہر جگہ وہی نظر آتی ہے، کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا حضرت اعتکاف کے اندر آیا، اعتکاف کی برکت سے اللہ نے اس کی محبت میرے دل سے نکال دی ہے، یہاں پہ آ کے اللہ کے سامنے جو روتا ہوں بس اس رونے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی نفرت ڈالی ہے، اب اس سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، نمبر اس کا ڈیلیٹ کر، تعلقات ختم کر دیے۔ تو گوئے کہ جب ان سے بات چیت کی جاتی ہے یا ان کو دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے کے بعد پھر تعلقات بڑھتے ہیں، پتنگ کی ڈور چھوڑی جائے تو پتنگ جاتی رہتی ہے، اور اگر پیچھا لگ جائے تو وہاں پہ عزت نیلام ہو جاتی ہے، عزت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بعض دکاندار ہوتے ہیں، مرد جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوتا، خواتین بہن ادھر آئے آپ کے لیے پردہ نہ کر دیتے ہیں، عورت پردہ کرتی ادھر سے نقاب ہٹا کے بات چیت کرتی، بہن آپ کو کیا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے فلاں چاہیے۔ اب عورت جاتی ہے کپڑے لینے کے لیے، نئے کپڑے خریدنے کے لیے، نئے کپڑے تو بعد کے اندر اس کو پسند آتے ہیں لیکن یہ کپڑے پہلے اتر جاتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی جوانیوں کی حفاظت کریں، اپنی عزت ناموس کی حفاظت کریں۔ دنیا مکافات عمل ہے، اگر آج کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ تم زیادتی کرو گے، تمہارے اپنے گھر کے اندر بھی تو بہنیں ہیں، تمہاری اپنی بیٹیاں بھی پیدا ہوں گے، تمہاری اپنی بھتیجی ہے، بھانجی ہے، تمہاری رشتہ دار اور بچیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی تو یہ ظلم ہو سکتا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا گھر پوری فیملی محفوظ رہے، دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، دوسروں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، اللہ آپ کی عزتوں کی حفاظت فرما دیں گے۔ تو زنا کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم کون سا ہے؟ نگاہ، لڑکیوں کو دیکھنا۔ اسی طرح بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کی طرف تو نہیں دیکھتے لیکن ان کے اندر لڑکوں کا مرض پایا جاتا ہے، وہ خوبصورت لڑکوں کو دیکھتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے قوم لوط کا عمل کرتے ہیں، وہ ان کے پاس بیٹھ کر جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں کہ جب تک ان کو نہ دیکھے، جب تک ان سے بات چیت نہ کی جائے، جب تک ہاتھ نہ ملایا جائے، اس وقت تک سکون نہیں ملتا۔ جس طرح لڑکی کی طرف دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح خوبصورت امرد لڑکے کی طرف دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ زنا کی طرف دوسری چیز جو پہنچانے والی وہ ہے لڑکیوں کے ساتھ بات چیت کرنا۔ اور آج کے دور کے اندر میرا آج کا نوجوان کہتے ہیں کہ مولانا لڑکیوں سے بات کرنا یہ فیشن بن چکا ہے، اور کئی مرتبہ شادی شدہ حضرات کہتے ہیں کہ گھر کے اندر بیوی ہونی چاہیے اور باہر گرل فرینڈ ہونی چاہیے، اور یہ کوئی معیوب نہیں ہے۔ قاری صاحب چند دن پہلے بتا رہے تھے کہ آج کے دور کے اندر گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، لڑکی سے نامحرم لڑکی سے گفتگو کرنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے، آج کے دور میں اسے گناہ نہیں سمجھتے، لڑکی کے ساتھ بیٹھنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور جب کوئی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اللہ اس کے اوپر توبہ کے دروازے کو بند فرما دیتے ہیں۔ چونکہ یہ گناہ نہیں سمجھ رہا، اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ جب کبھی گناہ ہو جائے اس گناہ کو گناہ سمجھا کرے، رب ذوالجلال اس گناہ کے اوپر توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور آج کا نوجوان لڑکیوں کو سبز باغ دکھاتا ہے، اور جب تک سبز باغ نہ دکھائے جائیں تو لڑکی جال میں پھنستی ہی نہیں ہے۔ اور ان لڑکیوں کا جال کے اندر پھنسنا زیادہ آسان ہوتا ہے جن کی گھر کے اندر عزت نہیں ہوتی، گھر میں غربت ہوتی، کوئی تعریف نہیں کرتا۔ اگر یہ اس لڑکی کو ایک مرتبہ دیکھ لیں تو اس کے کبھی حسن کی تعریف کرتے ہیں تو کبھی چال کی تعریف کرتے ہیں،
اگر وہ موٹی عورت بھی ہو تو کہتے ہیں آپ کی صحت کا راز کیا ہے، آپ مجھے وہ طریقے بتلائیں کہ جس سے میری صحت کے اندر، میرے وزن کے اندر اضافہ ہو جائے۔ اگر وہ لڑکی سادہ ہو اور چہرے گال اندر کو دھنسے ہوئے ہو، کہتے ہیں آپ کی تو سادگی کے اندر بھی نور نظر آتا ہے۔ اگر اس کا قد لمبا ہو تو اس کی تعریفیں کی جاتی ہے کہ مجھے لمبے قد والی عورتیں بڑی اچھی لگتی ہے۔ اگر عمر کے اندر زیادہ ہو تو کہتے ہیں تیرے اندر تو معصومیت نظر آتی ہے۔ اگر وہ پاس بیٹھ کر ہوا خارج کر دے، کہتے ہیں تیری تو ریح کے اندر سے بھی گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ یہ چیزیں معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، تعریفوں کے جو پل باندھے جاتے ہیں۔ اب ایک لڑکی جو شادی شدہ ہے، خاوند کے پاس رہتی ہے، خاوند اس کی عزت نہیں کرتا، محبت نہیں دیتا، وہی لڑکی جب دفتر کے اندر کام کرنے کے لیے جاتی ہے اور دفتر کے اندر جو چپڑاسی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میم السلام علیکم، کیا حال ہے، آپ خیریت سے، یہ جو چند جملے بولتا ہے اس عورت کے دل میں چپڑاسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، مالی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گھر کی چار دیواری میں خاوند اپنی بیوی کو محبت دینا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ فتنوں کے زمانے میں اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ محبت دیا کریں اور دوسروں کی عزتوں کو محفوظ رکھیں، کبھی بھی کسی کی عزت کے اوپر غلط نگاہ نہ ڈالا کریں۔ تو دوسرا کیا عمل تھا؟ لڑکیوں سے بات چیت کرنا، اور بات چیت پھر ہماری جو کمپنی ہے، جیز کمپنی، یو فون کمپنی، ٹیو کمپنی، جائز ناجائز، اور یو فون، ٹیو موبائل بھی آیا تھا، ٹیو کیوں کیوں تو کمپنیوں نے آ کر کہا کہ کرو بات ساری رات، کرو بات ساری رات، پھر ساری رات موبائل پہ بات چیت ہوتی، میسج ہوتے رہتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، جانو کیا حال ہے۔ اور اگر اس کی بات کرتے ہوئے کھانسی آ جاتی ہے، جانو آپ کو کھانسی، میں میڈیکل سٹور سے دوائی خرید کے دے دیتا ہوں۔ ساتھ والے کمرے کے اندر بوڑھا باپ کھانس رہا ہو تو اسے جا کے تو پوچھتا نہیں کہ دوائی چاہیے، اور دور بیٹھی جانوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو دوائی بھجوا دوں، آپ کے پاس پیکج کے لیے پیسے نہیں ہیں تو یہیں سے میں آپ کو پیسے بھیج دوں۔ جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر جوانی کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بندہ بچ نہیں سکتا، وہ اپنے جسم کو غلط جگہ پہ استعمال ضرور کر کے رہتا ہے۔ پہلا کیا تھا؟ لڑکی کی طرف دیکھنا، نمبر 2 لڑکی سے بات چیت کرنا، نمبر 3 لڑکی سے ملاقات کرنے کو جی کرنا، جی چاہنا۔ اگلا قدم یہ ہوتا ہے بندہ یہ چاہتا ہے لڑکی مجھ سے ملاقات کرے، کہاں ملاقات کرے؟ تنہائی کے اندر ملاقات کرے۔ اور جب کوئی لڑکا لڑکی وہ کتنے بھی نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، جب ایک کمرے کے اندر تنہائی کے اندر ملاقات کرتے ہیں تو شیطان کے وار سے بچ نہیں سکتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، رابعہ بصری بھی نیک بندی گزری ہے۔ شیطان نے کہا تھا اگر یہ دو، حسن بصری اور رابعہ، ایک کمرے کے اندر تنہائی میں جمع ہو جائے، میں ان کو زنا کے اندر مبتلا کر کے چھوڑوں گا۔ وقت کا حسن بصری شیطان کہتے ہیں یہ میرے وار سے بچ نہیں سکیں گے۔ آج کا نوجوان کہتے ہیں میں بچ جاؤں گا۔ آج کا نوجوان کیسے کہہ سکتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے اور میرے جسم کو آگ لگ نہیں سکتی؟ اور جب ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہونے کے بعد پھر لڑکی کو ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ استعمال کرنے سے پہلے باتیں ہو رہی تھی میں تجھے زندگی کا ساتھی بناؤں گا، تجھے اپنے پاس رکھوں گا۔ جب مطلب پورا ہوا تو آگے سے نوجوان کہتے ہیں جب تو ماں باپ کی نہیں ہو سکتی میری کہاں ہو سکتی ہے؟ جب تو ماں باپ سے چھپ چھپ کر مجھ سے ملاقات کرتی ہے، جب تو ماں باپ سے چھپ چھپ کر فون پہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، میرے گھر کے اندر آئے گی تو یہاں کیا گل کھلائے گی؟ لہٰذا میں نے تجھے اپنی زندگی کا ساتھی نہیں بنانا۔ کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے اپنی عزتوں کو خراب کر چکی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس زنا اور بدکاری کی نوست اتنی جسم پہ پڑتی ہے، اللہ پھر ان کو جو رشتے ہونے ہوتے ہیں ان کے رشتے نہیں ہونے دیتے اور وہ کنواری حالت کے اندر دنیا سے چلی جاتی ہے۔ جو نوجوان اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے جسم کو غلط استعمال نہیں کرتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ عرش کا سایہ اس نوجوان کو ملے گا جو اپنی عزت اور ناموس آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ آج کے دور کے اندر زنا کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں، شہوت کے بارے میں مختلف باتیں پائی جاتی ہیں۔ مغربی جو کلچر ہے، مغربی تعلیم یہ ہے کہ جنسی معاملات، سیکس معاملات کو عام کر دیا جائے۔
اور پھر میرا آج کا نوجوان اگر اس کی رہنمائی کرنے والا، تربیت کرنے والا نہ ہو، وہ موبائل کی سکرین پر انٹرنیٹ کھول کے وہ گند دیکھتا ہے جس گند کو دیکھ کر شیطان کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے نوجوانوں سے درخواست کروں گا، نیٹ کا غلط استعمال نہ کیا کریں۔ ایک جوانی جو آپ کے پاس ہے، یہ کسی کا حق بھی ہے، آپ نے کسی کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے حق ادا کرنے سے پہلے کیوں اس کا حق مارنا چاہتے ہو؟ کیوں اپنی جوانی کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں اپنی جوانی کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے یہ جوانی اس لیے نہیں دی غلط چیزیں دیکھ کر اپنی جوانی کو ضائع کر دیا جائے، غلط چیزیں دیکھ کر اپنی جوانی کو برباد کر دیا جائے۔ جو نوجوان نیٹ کے اوپر غلط چیزیں دیکھتا ہے اس کی صحت کمزور ہو جاتی ہے۔ جو نیٹ کے اوپر غلط چیزیں دیکھتے ہیں، آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہے۔ جو غلط چیزیں دیکھتے ہیں، یہ گال اندر کو دھنس جاتے ہیں، گال پچکے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے کی نورانیت، نور ختم ہو جاتا ہے۔ جو زنا بدکاری کرتا ہے یا نیٹ پہ غلط چیزیں دیکھتا ہے، اس کے جسم کی چمک بھی ختم ہو جاتی ہے، جسم کے اندر سے طاقت و قوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 18 سال کی عمر ہوتی ہے، جب یہ زمین سے اٹھ کے کھڑا ہوتے تو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ چلتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ کبھی کلائیوں میں درد، کبھی گھٹنوں میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی کمر میں درد۔ یہ درد 17-18 سال کی عمر میں کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ اپنی جوانی کی غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہے، یہ اپنے جسم کو غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان بیماریوں کے اندر اسے مبتلا کر دیا۔ میرے حضرت کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میری دادی کے لیے دعا کریں، اور یہ کہہ کے رو پڑا۔ حضرت فرماتے میں حیران ہوا، جب وہ نوجوان تھوڑی دیر کے بعد چپ ہوا تو میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا اپنے لیے دعا کرواتا، تو دادی کی دعاؤں کی درخواست کر کے رو پڑا۔ وہ نوجوان کہنے لگا حضرت میری دادی کی عمر اس وقت 80 سال ہے، اور وہ 80 سال کی عمر میں انٹرنیٹ پہ ننگی فلمیں دیکھتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، جسم ختم ہو جاتا ہے، یہ شہوت ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ لذت ختم نہیں ہوتی۔ مجھے ایک مولانا صاحب بتانے لگے کہ حضرت میری ایک شاگردہ ہے، مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے آتی ہے، لیکن اس کے ناجائز تعلقات بن گئے، تو اس نے نیٹ کے اوپر گندی چیزیں دیکھنا شروع کر دی۔ تو میں نے اس بچی کو سمجھایا کہ یہ دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے والدین سے کہیں کہ وہ آپ کی شادی کر دے۔ بچی کا جواب سنیے۔ اس بچی کی عمر جو مجھے مولانا صاحب نے بتلے غالباً 19 یا 20-21 سال کی عمر تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر میں نے شادی کر بھی لی تب بھی انٹرنیٹ کے اوپر جو گندی چیزیں دیکھتی ہوں وہ دیکھنے سے باز نہیں آؤں گی۔ زندگی کا ساتھی مل جائے، اس کے تمام تر تقاضے حاجات پوری ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو دیکھنے والا مرض ہے، نیٹ کے اوپر غلط چیزیں دیکھنے والا، اس سے بچ نہیں سکتی، کہتے بعد میں دیکھتی رہوں گی۔ ہمارے بعض بچے ریسلنگ دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے ریسلر بننا ہے؟ نہیں بننا۔ ریسلنگ کے اندر جہاں مرد نظر آتے ہیں تو وہاں پہ خواتین بھی نظر آتی ہے، ان کے سینے پہ چند انچ کا کپڑا یا ناف کے نیچے چند انچ کا کپڑا، پورا جسم برہنہ ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے کئی سال پہلے جب مدرسے سے چھٹی ہوتی تھی میں دکان پہ بیٹھتا تھا، تو دکان کے سامنے ایک ہوٹل تھا، وہاں پہ ظہر کی نماز کے بعد جو 3-4 بجے کا وقت ہے، 2-2:30 بجے تو نئی ریسلنگ لگتی تھی۔ تو اس ہوٹل پہ ایک بوڑھا آیا، ہاتھ کے اندر لاٹھی لی ہوئی، کمر جھکی ہوئی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا، فوت ہو گیا وہ۔ تو وہ آ کر تھوڑی دیر کے لیے بینچ کے اوپر بیٹھا، بینچ پہ بیٹھنے کے بعد اس نے وہ ٹی وی کی سکرین دیکھی، پھر دکاندار ہوٹل کے مالک سے کہنے لگا وہ لڑکیوں والی ریسلنگ کب لگے گی؟ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن یہ نظریں جب بے قابو ہوتی ہیں، کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، ان نگاہوں سے انسان غلط دیکھتا ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے مغربی کلچر کہ سیکس کو عام کر دیا جائے، اور دوسرا ہندوؤں کے اندر پائے جائے شادی نہ کرو۔ عیسائیوں کے ہاں پائے جاتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ شادی نہ کرو، گرجا گھر کے اندر یا ہندوؤں کے جو مذہبی عبادت خانے تو اس کے اندر وقت گزارو، لیکن وہاں بھی اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے زیادہ زنا ان جگہوں پہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 دین اسلام ہے۔ دین اسلام نے کہا کہ جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جوان ہو گیا، ماں باپ اس کی شادی نہیں کرتے،
شادی میں تاخیر کرتے ہیں تو زمین کے اندر بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، فساد نمودار ہو جائے گا۔ اور ایک بات والدین یاد رکھیں، اگر بچہ جوان ہو گیا، جوان ہونے کے بعد بچہ یا بچی گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، جہاں اس بچے کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، وہاں والدین کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ آج بچوں کی شادیاں نہیں کرتے، کیوں؟ اس کی پڑھائی پوری نہیں ہوئی۔ شادی نہیں کرتے کہ ابھی تک مکان نہیں بنا، شادی نہیں کرتے کہ ابھی تک نوکری نہیں ملی، جب تک نوکری نہیں ہوگی تو اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ چند وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی شادیوں کے اندر تاخیر ہوتی ہے۔ اگر بچوں کی وقت پہ شادی کر دی جائے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عفت اور پاک دامنی کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ ایک تو ہے کسی عورت کی عزت کو خراب کرنا، زنا کرنا، دوسرا ہے لواطت کرنا، بچوں کے ساتھ گندی حرکتیں کرنا، اس سے منع کیا گیا، اور ایک ہے اپنے جسم سے کھیل کر لذت حاصل کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس عادت کے اندر کبھی بھی مبتلا نہ ہو۔ یہ جو نوجوان کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہوتا ہے، بس شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر تنہائی کے اندر جا کے گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نوجوان ایک تو تنہائی کے اندر زیادہ وقت گزارتا ہے اور فارغ رہتا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مختلف ناول ڈائجسٹ کا مطالعہ کرتا ہے، مختلف تحریر پڑھتے جو عشقیہ تحریر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جذبات بھڑک جاتے ہیں، پھر گناہ کے اندر مبتلا ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ نوجوان پوچھتے ہیں کہ جوانی کی عمر ہے، ماں باپ شادی نہیں کرنا چاہتے لیکن شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، اپنی شہوت کو کنٹرول کیسے کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی نکاح کی استطاعت طاقت رکھے تو نکاح کر لے، نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھا کرے۔ روزے کی وجہ سے شہوت کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کرو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو گے تو اپنی جسم کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ واک کرے اور دوڑ لگائے، کیا اس وقت شہوت کا غلبہ ہوتا ہے؟ اس وقت کو گندا خیال آتا ہے؟ بندہ دوڑ رہا ہے، روزانہ وہ آدھے گھنٹے کی واک کرتا ہے، اگر کسی کے اوپر شہوت کا غلبہ وہ 10-15 منٹ کی دوڑ لگانا شروع کر دے، اس سے شہوت کا غلبہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر شہوت کا غلبہ نماز کے اندر کھڑا ہو جائے، 2 رکعت کی نیت باندھ لے، شہوت کا غلبہ ہو، اس وقت اللہ رب العزت کے خوف کو سامنے رکھے، اگر قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا میرے بندے تنہائی کے اندر کیا کرتا رہا، تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ جہنم کے عذاب کو سامنے رکھے، جہنم کے عذاب کو سامنے رکھے گا تو گناہ سے بچنا اس نوجوان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نوجوانوں سے میں درخواست کروں گا، ہر کوئی اپنے ہی دل کے اندر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ اگر میں کر بیٹھا تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرمائیں گے اور اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں۔ نمبر 1 کیا تھا؟ شرک نہیں کرتے، نمبر 2 قتل نہیں کرتے، نمبر 3 زنا نہیں کرتے۔ جو نوجوان عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اسے کیا عطا فرماتے ہیں؟ جو عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جو عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ جو عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جو عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یعنی جب بھی عفیف پاک دامن بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص اکٹھے سفر کر رہے تھے، پہاڑی علاقے کا سفر تھا، راستے کے اندر آسمان پہ بادل چھا گئے، طوفان آیا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ تینوں حضرات اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے۔ جب یہ غار کے اندر داخل ہوئے، ایک پتھر کی بہت بڑی چٹان غار کے منہ پر گری، دہانے پر گری، جس نے غار کو بند کر دیا۔ اب روشنی کے اندر کوئی کرن نہیں آ رہی تھی، ہوا نہیں آ رہی تھی، اب ان کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ تینوں نے مل کے زور لگایا مگر پتھر کی چٹان کو دور نہ کر سکے۔ پھر آپ اس کے اندر کہنے لگے
اپنا نیک عمل رب کے حضور پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس نیک عمل کو قبول کر کے پتھر کی چٹان کو دور کر دے۔ ایک نے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، دوسرے نے پیش کیا، پتھر کی چٹان سرک گئی لیکن باہر نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ جب تیسرے بندے کی باری آئی، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا، اللہ آپ جانتے ہیں میری جوانی کی عمر تھی، میں ایک لڑکی کی محبت کے اندر مبتلا ہو گیا، اللہ میں اس لڑکی کے پاس ملاقات کے لیے پہنچا تو لڑکی نے مجھے کہا اتنے دراہم سونے کے سکے چاندی دے گا تب اپنے جسم کے اوپر قدرت دوں گی۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی، خون پسینہ بہایا۔ چند دنوں کے بعد جب سکے پیسے اکٹھے ہوئے، میں پیسہ اٹھا کے لڑکی کے پاس پہنچا، میں نے کہا تو نے کہا تھا پیسوں کا انتظام کرے گا، جسم پہ قدرت دوں گی، دیکھ تیری خاطر پیسوں کا انتظام ہو گیا، اب مجھے اپنے جسم کے اوپر قدرت دے دے۔ جو ہی لڑکی کے سامنے کہا، وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اس مہر کو ناجائز طریقے سے کیوں توڑنا چاہتا ہے، رب نے منع کیا ہے۔ جب لڑکی نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو اس شخص نے، اس نوجوان نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاتا، میں تیری عزت کو خراب نہیں کرتا، جا آج کے بعد تو میرے لیے بہن کی جگہ پہ ہے، یہ پیسے رکھ لے، میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ شخص دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا اللہ اگر تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے وہ گناہ چھوڑا تھا، اللہ اس پتھر کی چٹان کو دور کر دے۔ جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، ایک لڑکی کی عزت کو محفوظ رکھا، جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، ابھی اس کے دعا والے ہاتھ واپس نہیں آئے تھے، اللہ رب العزت نے اس کے عمل اور دعا کو قبول کرتے ہوئے پتھر کی چٹان کو دور کر دیا اور باہر نکلنے کے لیے راستہ بنا دیا۔ عفیف اور پاک دامن بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میرے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا اور پوری ایک سورت کے اندر مکمل واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کہاں ڈالا؟ کنویں میں ڈالا۔ میرے اللہ نے کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں پہنچایا۔ یوسف علیہ السلام نوجوان، حسین بچے، خوبصورت، یوسف کی مصر کے بازار میں بولی لگ رہی تھی، یوسف کے حسن کو خریدا جا رہا تھا۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، جب یوسف کی قیمت لگی تو چند کھوٹے سکے قیمت لگی۔ اللہ بتلانا یہ چاہتے کہ میرے ہاں حسن و جمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں چار سفید چیزیں انسان کی جسمانیت اور روحانیت کو برباد کر دیتی ہے۔ نمبر ایک سفید چاول، چاول کھانے سے موٹاپا ہوتا ہے۔ نمبر دو سفید چینی، چینی زیادہ کھانے سے شوگر ہوتی ہے۔ نمبر تین سفید میدا، پکوڑے سموسے چٹپٹی چیزیں کھانے سے بندہ میدے کے مرض السر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور نمبر چار سفید چمڑی، جو سفید چمڑی کا عادی بن جاتے، جہاں سفید ٹھپا نظر آیا اس کو دیکھا، سفید ٹھپا کہیں اور نظر آیا تو اس کو دیکھا۔ پہلی تین چیزیں صحت کو برباد کرتی ہیں، آخری سفید چمڑی یہ صحت کو بھی برباد کرتی ہے، روحانیت کو بھی برباد کرتی ہے، اعمال کو برباد کرتی ہے، حتیٰ کہ ایمان کا بھی خطرہ پڑ جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا چوری کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے ایمان سینے سے نکل کر سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی زنا کرتا ہے تو سینے میں ایمان نہیں رہتا، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ سر پہ۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر کوئی زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اس کے سینے کے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے تمہیں موت آئے گی، اور جیسے تمہیں موت آئے گی قیامت کے دن تمہیں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ یہ زنا کرتے ہوئے دنیا سے گیا، اگر اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھا لیا گیا پھر کیا بنے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار کے اندر بیچ دیے گئے۔ قصہ مختصر، یوسف علیہ السلام جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو زلیخا کے گھر کے اندر وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ جب زلیخا یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دیتی، اب زلیخا اور یوسف ان دو کے سوا کوئی تیسرا دیکھنے والا نہیں تھا۔
لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں دوسرے لفظوں کے اندر کہوں گا، یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ میں نے اس گھر کا نمک استعمال کیا ہے، اس گھر میں رہتے تھے، اور آج بچے کسی چچا کے پاس، خالو کے پاس، ماموں کے پاس وقت گزارتے ہیں تو وہیں کزن کے ساتھ پیچھا لگا لیتے ہیں، کھاتے بھی وہیں پہ ہیں اور عزتوں کو خراب بھی اسی گھر کے اندر کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ زلیخا نے غلط ارادے سے یوسف کی طرف ہاتھ بڑھایا، اب وہ یہ چاہتی ہے کہ یوسف میری خواہش کو پورا کرے، لیکن یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، زلیخا پیچھے دوڑ پڑی۔ جب یوسف علیہ السلام دروازے پہ پہنچے، وہ دروازہ بند تھا، اسے تالا لگا ہوا تھا، لیکن یوسف نے عزت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ اللہ نے وہ دروازہ کھول دیا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جب یوسف علیہ السلام دروازے پہ پہنچے تو آگے زلیخا کا خامن کھڑا ہوا تھا۔ اب اس عورت کا مکر دیکھیں، ایک تو گناہ کی دعوت دی، گناہ کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا، اپنے خامن کو دیکھ کے کہنے لگی من ارادہ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کی سزا تو جیل ہونی چاہیے۔ خود گناہ کی دعوت دی، پھر یوسف کے اوپر الزام بھی لگا دیا اور یوسف کی سزا بھی بیان کر دی۔ اسی وجہ سے میرے اللہ نے فرمایا شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے، عورت کا مکر تیز مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ عورتوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ عورتوں کے مکر سے محفوظ فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو پھر کیا عطا فرمایا؟ مصر کا تخت عطا فرمایا۔ جو آج یوسف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عزت کی حفاظت کرے گا، اللہ اسے روحانی دنیاوی ترقی، عروج، بلندی عطا فرمائیں گے۔ جو زلیخا کے نقش قدم پہ چلے گا وہ خود بھی رسوا ہوگا، اوروں کو بھی رسوا کرنے والے بنے گا، بدنام ہوگا، ذلت اور رسوائی کے گڑھے کے اندر گر جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی عزت، ناموس، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی نصیب فرمائے۔ چوتھا عمل جو عباد الرحمن نہیں کرتے، والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور دوسرا مطلب یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن چوری کر سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لیے میں تمام احباب سے درخواست کروں گا زندگی ایسی گزاریں کہ اس زبان سے جھوٹ نہ نکلے، سچ کا اہتمام کیا کریں، زبان سے سچ بولیں گے رب ذوالجلال کو بھی آپ کے اوپر پیار آ جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ جب مدینہ المنورہ سے آپ علیہ السلام نے روانہ ہونا تھا تو اس وقت صحابہ کرام کے باغات پک چکے تھے، صحابہ کرام نے قرضہ لیا ہوا تھا، کھجوروں کا پھل اتار کے بیچ کر قرضہ اتارنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ سارے صحابہ روانہ ہو گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس تیز اونٹنی تھی، میں نے سوچا میں کل چلا جاؤں گا اور تیز رفتار اونٹنی کو دوڑاتے ہوئے قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا، میرے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لے کر روانہ ہو گئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے کہا آج جاتا ہوں، وقت گزر گیا، کل جاتا ہوں، کرتے کرتے میں نہیں جا سکا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے، 2 نفل ادا کر کے اپنی بیٹی یا ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضور مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، منافقین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہمارا یہ معاملہ، یہ پریشانی، یہ عذر ہے کہ عذر پیش کی ہے۔ آپ علیہ السلام خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کی خدمت میں پیش ہوا تو جانے سے پہلے مجھے کسی نے کہا تم بھی جا کے کوئی بہانہ کر دو، تم بھی کوئی عذر پیش کر دو۔ میں نے پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا یہ حضور کا معاملہ ہے، اگر میں نے بہانہ بنایا اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتلا دیں گے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنی سستی کی وجہ سے میں جا نہیں سکا۔
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کعب نے سچ بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب جب تک رب ذوالجلال کی جانب سے تیری معافی کا اعلان نہیں ہوتا میں اس وقت تک تجھ سے کلام نہیں کروں گا، میں اس وقت تک تجھ سے بات چیت نہیں کروں گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں عجیب زندگی، یہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی کہ حضور نے مجھ سے بولنا چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتا، میں جب نماز کی نیت مان لیتا حضور میری طرف دیکھتے، اور جب میں حضور کی طرف دیکھتا حضور اپنے چہرے انور کو پھیر لیتے، حضور مجھ سے بات چیت بھی نہیں کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کیسے چھوڑ دوں، طلاق دے کے فارغ کر دوں، بستر الگ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بستر الگ کر دو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں مجھ سے حضور بھی بات نہیں کرتے تھے، صحابہ بھی بات نہیں کرتے تھے، بیوی بھی بات نہیں کرتی تھی، رشتہ دار بھی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، سارے مجھ سے ناراض ہو چکے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ میں نے سچ بولا، لیکن حضور نے فرمایا جب تک رب کی طرف سے معافی کا اعلان نہیں ہوگا میں بات چیت نہیں کروں گا۔ حضرت کعب فرماتے 40 یا 50 دن گزرے، 40 یا 50 دن کے بعد رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام آیا، اعلان ہوا میں نے کعب کی توبہ کو قبول کر لیا، کعب کو معاف کر دیا۔ میرے پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا، ایک صحابی دوڑتے ہوئے کعب کے پاس پہنچے، کعب اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت کعب فرماتے مجھے اتنی خوشی ہوئی میں نے اپنی قمیص اتار کے خوشخبری دینے والے کو ہدیہ کے طور پہ دے دی۔ میں وہاں سے تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر پہنچا۔ جب میں مسجد نبوی کے اندر پہنچا تو 40 یا 50 دنوں کے بعد میں نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا، حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ آ چکی تھی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کعب اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا۔ کعب فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سارا مال صدقہ نہ کرو، کچھ کم کر کے اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دو۔ حضرت کعب نے کہا یا رسول اللہ میں آج کے بعد سچ بولوں گا، سچ کی زندگی گزاروں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کعب تیرے سچ بولنے ہی کی بدولت تو رب ذوالجلال نے معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ کعب نے سچ بولا تو اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما کے کعب کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ہم بھی نیت کریں کہ آج کے بعد سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کے حق میں جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔